نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 142 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا واجب ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اتنا قرآن پاک پڑھنا اور پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا تو ضروری ہے جس سے وہ فرض نماز ادا کر سکے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی ایک ایسی سورت کہ جس کو ملا کر وہ نماز پڑھ سکے، اتنا قرآن پاک سیکھنا اور پڑھنے کی صلاحیت یہ تو لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پورا قرآن پاک پڑھنا اور اس کا التزام کرنا اور اس کو واجب قرار دینا، ایسی کوئی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہیں ہے۔ لیکن آدمی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھا کرے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، موقع ہو تو حفظ کرے یا اہم صورتیں کم سے کم حفظ یاد کر لے، ورنہ ناظرہ پڑھا کرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسے اصطلاحی طور پر فرض یا واجب مکمل پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ حافظ یا عالم یا مفتی بننے کے بعد جو دستار بندی ہوتی ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دستار بندی کا جو عمل ہے، یہ حفاظ علماء اور مفتیان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ باور کرانا ہے کہ ان پر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ اس ذمہ داری کی علامت کے طور پر ان کی دستار باندھی جا رہی ہے۔ مثلا حافظ بن گئے تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے، اسے مسلسل یاد رکھیں، پڑھتے رہیں۔ عالم بن گئے تو جو علم پڑھا ہے اس کے حقوق ادا کریں۔ مفتی بن گئے تو مفتی بننے کی لاج رکھیں۔ تو یہ دستار دراصل ذمہ داری کی دستار بھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات میں منقول ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی اہم مہم پر روانہ فرماتے تھے تو جسے امیر بناتے تھے اس کو بلا کر اس کے سر پر دستار باندھتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا اعزاز بھی تھا اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ غالباً یہ جو مدارس میں دستار بندی ہوتی ہے یہ اسی بنیاد پر ہے اور بے اصل نہیں ہے۔ ویسے بھی دستار باندھنا اچھی بات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا درخت کا حضور اکرم علیہ السلام کے سامنے چل کر آنا اور آپ پر سلام پیش کرنا کسی کتاب سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی متعدد روایات سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں، اور مسلم شریف میں صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ایک موقع پر ایک درخت کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ کو آڑ کی ضرورت تھی، اس کو آپ نے پکڑ لیا تو وہ درخت آپ کے ساتھ چل پڑا، اور پھر دوسرے درخت کو اس کے ساتھ ملا لیا تو آڑ ہو گئی۔
اسی طرح الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایات نقل فرمائی ہیں، جن میں یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی آپ علامت دکھائیے اپنی رسالت کی، حقانیت کی، تو ایک درخت کو آپ نے بلایا، وہ چل کر آ گیا اور اس نے سلام بھی عرض کیا۔ تو یہ سب معجزات کے قبیل کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے سچے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں، جس سے دیکھنے والوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں۔ ایک صاحب نے موضوع پر مسح کے سلسلے میں متعدد سوالات فرمائے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ موضع پر مسح کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں فقہا نے تفصیلات لکھی ہیں کہ چمڑے کا موزہ ہو یا ایسا دبیز موزہ ہو جو چمڑے کے قائم مقام بن سکتا ہو، جس کو سخین کہتے ہیں، وہ متعدد شرائط کے ساتھ اس کے اوپر مسح کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو وہ چھپا لیں۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ قدم کی ہیئت پر انہیں تیار کیا گیا ہو، پیر سے بالکل ملے ہوئے ہوں۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہوں کہ انہیں پہن کر جوتے کے بغیر 1 فرسخ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر تک چلا جا سکتا ہو، پیدل چل سکتے ہیں اسے پہن کر، اور وہ پھٹے نہیں، اتنے مضبوط بھی ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ بغیر باندھے رک سکیں، لاسٹک وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے، اور اتنے دبیز ہوں کہ پانی اندر نہ پہنچ پائے، آر پار نہ ہو، چھنے نہیں، اور کسی موضع میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مانع ہے، یعنی 3 انگل کے بقدر ان میں پھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح حالت جنابت میں انہیں نہ پہنا جائے۔ ان سب شرائط پر جو موزہ پورا اترے گا اسی پر مسح کی اجازت ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل جو باریک اونی یا سوتی موزے چل رہے ہیں یا نائلون کے، ان کے اوپر مسح جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان میں شرائط نہیں پائی جاتی، نہ تو یہ اتنے دبیز ہیں کہ ان میں پانی آر پار نہ ہو، نہ یہ خود رکے رہ سکتے ہیں پیر پر، اور نہ یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ انہیں پہن کر پیدل دور تک چلا جا سکے، اور بالفرض اگر چل بھی لیا جائے تو دیگر شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے باریک موضوع پر مسح درست نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسافر اور مقیم کے لیے موضوع پر مسح کی مدت کیا ہے؟ تو احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ مقیم کے لیے مسح علی الخفین کی مدت 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات تک ہے، اور مسافر کے لیے جو مدت ہے وہ 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک وہ پہن سکتا ہے، اس پر مسح کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ مسح کی مدت کس وقت سے شروع ہوگی، پہننے کے وقت سے یا اس کے بعد سے؟ جو یہ 1 دن رات کی مدت ہے یا مسافر کے لیے 3 دن رات کی مدت ہے، یہ کس وقت سے شروع ہوگی؟
جواباً عرض ہے کہ مسح کی مدت جو شروع ہوتی ہے وہ موزہ پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے موزہ پہن لیا وضو کر کے، پھر ابھی وضو ٹوٹا نہیں، اسے اتار دیا پھر پہن لیا، تو اس سے مدت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مدت جو شروع ہوگی وہ پہننے کے بعد جو پہلی مرتبہ کوئی وضو ٹوٹنے کا سبب پایا جائے اس کے بعد سے ہی مدت شروع ہوگی۔ اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے موزے پر مسح کی مدت درمیان ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بیچ ہی میں غسل ٹوٹ جائے، یعنی جنابت کی شکل پیش آ جائے تو مسح باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے پر موزہ اتر جائے، کوئی ایک موزہ پورا اتر گیا تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ 3 انگلیوں کے بقدر پھٹن ہو جائے تو بھی مسح کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح مدت اگر پوری ہو جائے تو بھی مسح کا حکم باقی نہیں رہتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سے مسائل ہیں جو موضوع سے متعلق، جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہشتی زیور وغیرہ میں بھی مسائل لکھے گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور اس کا اپنا ذاتی مکان میکے میں بھی ہے جو اسی کی ملکیت ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ جب وہ میکے میں آئے گی تو اپنے ہی مکان میں رہا کرے گی، تو ایسی صورت میں یہ عورت رخصتی کے بعد جب واپس آئے گی اپنے میکے میں تو میکے میں مقیم رہے گی یا مسافر؟ جواباً عرض ہے کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کے تابع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر نے بھی میکے کو اپنا وطن بنانے کی نیت کی ہے تو یہ مقیم ہوگی، اور اگر شوہر کی نیت نہیں ہے، صرف اس کا اپنا مکان ہے بیوی کا، اور شوہر کہیں اور رہتا ہے، اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ بیوی یہاں پر مقیم نہیں سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر 15 دن کی نیت سے آئے گی تو مدت اقامت میں وہ پوری پڑے گی، ورنہ باقاعدہ اس کا وطن اب اس کی سسرال ہی کو قرار دیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں چھوٹے بچے جو مکتب میں قرآن پڑھتے ہیں انہیں پاکی ناپاکی کا شعور نہیں ہوتا، کبھی رات میں پیشاب بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اس حالت میں قرآن پاک پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ضرورت کی بنا پر ان بچوں کے لیے قرآن پاک چھونے کی گنجائش ہے، لیکن اگر کپڑوں سے اور بدن سے بدبو آ رہی ہو تو پاک صاف کر کے ہی ان کو قرآن دینا چاہیے تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ عورت اپنے کان میں ایک سے زائد جگہوں میں سوراخ کروا سکتی ہے زیورات پہننے کے لیے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کے لیے زیب و زینت کی گنجائش ہے، اگر ایک سے زائد سوراخ کرنے کی ضرورت اسے پڑے تو کروا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی نے غیر مسلم لڑکی کو شہوت کے ساتھ چھو دیا، پھر وہ لڑکی بعد میں اسلام لے آئی، تو کیا اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی؟ اور کیا چھونے والے کے بیٹے کا اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی، اور اب اس شخص کے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جیسا حکم سوتیلی ماں کا ہوتا ہے وہی اس لڑکی کا شرعاً قرار پائے گا احناف کے نزدیک۔ اب اس کا عقد اس شخص کے بیٹے سے درست نہیں۔ ہاں یہ شخص خود اس سے نکاح کر سکتا ہے اگر کوئی اور مانے نہ پائے جائے۔
ایک شخص اپنے گھر میں تو سلامی کراتا ہے اور دوسروں کی شادیوں میں ڈی جے بند کراتا ہے، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سلامی کروانا کہ اس میں اجنبی لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوں، بے پردگی ہو، بیہودہ مذاق ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ڈی جے بجانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر کے کہ اس نے اپنے ہاں سلامی کرائی لہٰذا اسے ڈی جے بند کرانے کا بھی حق نہیں ہے، یہ تصور بھی صحیح نہیں، اور یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کو غلط بات سے روکے اور خود نہ رکے۔ اس لیے دونوں کو اپنے عمل سے باز آنا چاہیے۔ جس نے سلامی کرائی ہے وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی چاہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے، اور جو لوگ ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں انہیں بھی اپنے عمل سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔